بائیکاٹ ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ سے گفتگو کروں گا کہ دین سیکھیں دینداروں سے، نہ کہ فنکار اور اداکاروں سے۔ کیوں؟ ٹیلی ویژن کے اوپر جو اداکار ہیں سارا سال فحاشی اور عریانی پھیلانے کے اندر مشغول رہتے ہیں، ڈانس پارٹیاں کرواتے ہیں اور فحاشی پھیلانے کے اندر سب کا کردار ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے اگر آپ پورا سال ڈانس پارٹیاں دیکھیں اور جب ماہ رمضان کا ماہ آ جائے تو آپ انہی لوگوں سے دین سیکھیں تو بہت مایوسی والی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ بائیکاٹ ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ سے گفتگو کروں گا کہ دین سیکھیں دینداروں سے، نہ کہ فنکار اور اداکاروں سے۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے ورثاء جو ہیں وہ علماء لوگ ہیں، محدثین ہیں، طلباء ہیں، علماء اکرام ہیں، اور جو کہ سارا سال قال اور قال رسول اللہ سارا سال پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، سارا دن تلاوت کلام پاک کے اندر مشغول رہتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں اور خشوع خضوع کے ساتھ دین کے اندر مگن رہتے ہیں۔ ان لوگوں سے یہ دین سیکھیں، نہ کہ آپ روزے کی حالت کے اندر ٹیلی ویژن کے اوپر جو اداکار ہیں سارا سال فحاشی اور عریانی پھیلانے کے اندر مشغول رہتے ہیں، ڈانس پارٹیاں کرواتے ہیں اور فحاشی پھیلانے کے اندر سب کا کردار ہوتا ہے۔ ہر لیول کے اوپر عورتیں ہوتی ہیں تو ان کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہوتا، باپردہ نہیں ہوتی۔ مرد ہوتے ہیں تو ان کا جو لباس ہوتا ہے وہ بھی مسلمانوں جیسا نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں سے اگر آپ پورا سال ڈانس پارٹیاں دیکھیں اور جب ماہ رمضان کا ماہ آ جائے تو آپ انہی لوگوں سے دین سیکھیں تو بہت مایوسی والی بات ہے۔ کیوں کہ جس شخص کے جسم کے اندر دین رچا ہوا نہیں ہے، اس کی جب بھی آپ کوئی بات سنیں گے آپ کے دل کے اوپر سر نہیں کرے گی۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ دل سے ان لوگوں کی نکلتی ہے جو لوگ سر سال اپنے پورے جسم کو اور لباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھال کے رکھتے ہیں۔ ان لوگوں سے یہ دین سیکھیں گے تو آپ کے گھر کے اندر دینداری کا ماحول پیدا ہوگا۔ اگر آپ ان لوگوں کے سے غافل ہو کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ان فنکار لوگوں سے سیکھیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے گھر کے اندر یا آپ کے کردار اور افعال اور پورے گھر کے ماحول کے اندر کوئی دین کا کوئی رکن ظاہر ہو جائے۔ بہت مشکل ہے، کیونکہ جو لوگ خود سارا سال اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، خود دوسروں کو بتانے والے بن جائیں، ان کا کیا ہے دین کے ساتھ تعلق؟ تو اس لیے کہ آپ جس محلے کے اندر رہتے ہیں اس مسجد کے علماء کرام ہوتے ہیں، ہر مسجد کے اندر ہیں۔ کوئی بھی آپ نے بات پوچھنی ہو، سننی ہو، یا آپ نے کوئی بھی مسائل پوچھنے ہوں تو آپ ان سے پوچھ لیا کریں، وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ ہاں، اگر آپ وہاں پہ جا نہیں سکتے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ہر بندے کے ساتھ۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، جان کو خطرہ ہوتا ہے، یا وہ عورتیں جو گھر سے باہر نہیں جا سکتی، ان کو مسائل پیش آ رہے ہیں، تو آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ پیج ہیں اور مولانا طارق مسعود صاحب کے جو ہے نا یہ بیانات نیٹ کے اوپر کھڑے ہیں، یا دیگر جو جتنے بھی علماء اکرام ہیں جو جید ہیں، جو اپنا کردار افعال سارا ان کا دین کے ساتھ منسلک ہے، مفتی ظفر خان صاحب جیسے، مولانا منظور مینگل صاحب جیسے، یا دیگر جتنے بھی علماء اکرام ہیں،
ان کے پیج یا ان کے چینلز سے یہ ویڈیوز وغیرہ دیکھ لیا کریں، یا مولانا مکی صاحب کی جو ہے نا جتنی بھی نیٹ کے اوپر مواد کڑا ہے ان کو بھی دیکھ لیا کریں، تو ان سے آپ استفادہ حاصل کریں۔ یا ایسے لوگ جو باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں تو آپ اپنے محلے کی مسجد کے اندر جا کے اپنے امام صاحب سے یہ پوچھ سکتے ہیں مسائل، ان سے پوچھیں، سیکھیں، اور خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنی بیوی کو بھی سکھائیں، اور اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو بھی سکھائیں، تاکہ یہ ماہ رمضان یہ پورا سال استقبال کرتا ہے اس ماہ رمضان کا، اور جب ماہ رمضان آ جائے تو ایسا نہ ہو کہ یہ تو گزر ہی جانا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ اور میں خالی دامن بیٹھے ہوں، نہ تو ہمارے پلے کوئی نیکی ہو، نہ کوئی تلاوت ہو، نہ کوئی عبادت ہو، نہ کوئی تہجد ہو، اور نہ کوئی نوافل ہو۔ تو میرے ویر، گزر تو جانا ہے، چاہے جیسا کہ ایک برف ہے، برف کا خریدار آئے یا نہ آئے اس نے پگھلنا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان آ چکا ہے، ماہ رمضان کے اندر آپ نے سب سے پہلے آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، نوافل کی پابندی کرنی ہے، تہجد کو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور تراویح کو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، تلاوت کلام پاک اپنے اوپر لازم کر لیں، اور کوشش کریں کہ ایک پارہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد پڑھیں، اور ایک پارہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو کم سے کم ایک پارہ تو روزانہ آپ نے پڑھنا ہے۔ عبادت کے اندر مشغول رہیں، تلاوت کے کلام پاک کے اندر مشغول رہیں، تاکہ جب عید کا چاند نظر آ جائے تو آپ کے جسم کے اندر وہ نورانیت اور وہ اسلامی جذبہ ہونا چاہیے، آپ خوشی کے آنسو رو رہے ہوں کہ میرا مولا، میں نے کرنا تھا، میں جو کرنا چاہ رہا تھا میں وہ نہیں کر سکا، تو جو کچھ میں نے کیا ہے مولا اس کو قبول فرما، اور پورا سال اس کے اوپر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے ایسا پورا سال گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تو انشاءاللہ ایسے لوگوں کے اوپر آپ جا کے ایسے لوگوں سے دین سیکھیں گے، انشاءاللہ دینداری آپ کا مقدر بن جائے گی۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ والسلام۔